السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی سیرہ کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب کے حالات کیا تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب کو جلی ہوئی زمین کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، کیونکہ یہاں پر انسان نما جانور رہتے تھے جو ذرا ذرا سی بات پر فساد اور خون ریزی کرتے تھے اور بات کا بتنگڑ بنانے میں دیر نہیں کرتے تھے۔ اور یہودی و نصارہ علماء جو تھے وہ دین کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے تھے۔ ہر شخص میں میٹیریلزم جو ہے وہ بڑھتی جا رہی تھی۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت یہ جاہلانہ رسومات، خود ساختہ مذہبی اور سماجی بندشیں اور آپ یہ سمجھ لیں مینرز اور ایٹیکیٹس، اس قسم کی کوئی چیز عربز میں ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، اور ہر طرف فتنہ اور فساد کا تنور دہک رہا تھا، اور آبادی کے تناسب سے خدا وجود میں آ رہے تھے، جس کا جتنے قبیلے تھے، جتنے لوگ تھے، وہ اتنے ہی خدا بنائے جا رہے تھے، یعنی کہ کوئی دین کے چیتھڑے ادھیڑ کر رکھ دیے گئے تھے، اور قبیلہ وار جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ چونکہ زمانہ جاہلیت میں یہودیوں کا قومی پیشہ اسلحہ سازی تھا، لہٰذا یہ دھندا صرف اسی وقت عروج پا سکتا تھا، یہودیوں کا بزنس صرف اسی وقت پروان چڑھ سکتا تھا جب ہر وقت جنگ کا ماحول رہے۔ تو وہ ذرا سی بات کو آگ لگانے میں، بھڑکانے میں دیر نہیں کرتے تھے، تاکہ کسی طریقے سے بھی جنگ جاری رہے، ان کا جو اسلحے کا بزنس ہے وہ پھلتا پھولتا رہے۔ لیکن جو عرب تھے وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے تھے، بلکہ اپنے تمام تر مال، اپنی جانیں، ہر چیز جو ہے وہ جنگ کے اندر پھونک دیتے تھے، اور ذرا ذرا سی بات پر 40 سال تک جنگیں ہوتی رہتی تھیں، اور اسی طرح یہودیوں کا قومی بزنس ترقی کرتا گیا، اور عرب اپنا سارا سرمایہ اسلحہ کی خرید اور دشمنی نبھانے میں صرف کرتے رہے۔ وہ شعر ہے نا کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی بات پر جنگ شروع ہوتی تھی اور وہ 40 سال تک جاری رہتی تھی۔ سرمایہ دار طبقہ زندگی کے ہر شعبے پر حکمرانی کر رہا تھا۔ غریب افراد کو پیٹ پالنے کے لیے یا تو بھیڑ بکریوں کے دودھ پر گزارا کرنا پڑتا، یا پھر وہ خالی کھجوریں کھا کر وقت گزار لیتے۔ اور اگر کوئی غریب شخص کسی سرمایہ دار سے قرض لے لیتا تو تجارت میں منافع کی کثیر رقم سود کے ذریعے چلی جاتی، جس سے قرضہ بڑھتا جاتا اور سود بھی بڑھتا جاتا، اور جو غریب ہوتا وہ مزید غریب تر ہوتا جاتا۔ اسی طرح جو غربا تھے وہ خط افلاس سے بھی نیچے زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ یہی لوگ قبیلے کے سردار اور خاندانی سردار کہلائے جاتے تھے۔ دولت کی فراوانی اور اولاد کی کثرت پر ایک قبیلہ دوسرے پر حسد کرتا تھا، اور بسا اوقات قبرستان میں جا کر اپنے قبیلے کی قبریں شمار کر کے کثرے تعداد پر ناز کرنا عام بات تھی، یعنی اتنی بے تکی بات پر کہ فلاں قبیلے کے جنگ میں اتنے لوگ شہید ہوئے اور فلاں قبیلے کے جنگ میں اتنے لوگ شہید ہوئے، تو جس قبیلے کی قبریں زیادہ ہوتی وہ قبیلہ اس بات پر فخر کرتا کہ میرے جو آدمی ہیں وہ زیادہ شہید ہوئے ہیں، تو یہ بڑی فخر کی بات ہے۔ یعنی کسی قسم کی جو سمجھ بوجھ تھی وہ ختم ہو چکی تھی، عقلوں پر پردہ پڑ چکا تھا، کسی کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا جا رہا ہے اور ہم کس چیز کی طرف جا رہے ہیں۔